ایک دفعہ قرات خلف الامام یہ نماز امام دے پچھو قرات پڑھن دے مسئلے مناظرے واسطے محدثین دا ایک گروہ امام ابو حنیفہ دے کولو آ گیا یہ حق ہے کہ امام الحمد پڑھدا کھڑے تو مقتدی ہولے ہولے الحمد پڑھے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب ان نماز کہنی جرا الحمد نہ پڑھے یہ سلسلے ایک محدثین جماعت سارے امام ابو حنیفہ دے کولو آئی ہے تو سارے امام ابو حنیفہ دا فتویٰ ہے جو امام دے پچھو مقتدی خاموش رہے قرات یعنی قرآن یا الحمد نہ پڑھے امام صاحب نے فرمایا پوری جماعت کو بجقت وقت مناظرہ غیر ممکن تو سب مثال ہے 50 بندہ یا 100 بندہ آئے بیٹھے ہو میں ہر ایک بندے نال ہلا نہیں سکتا ہر ایک بندے کو ٹائم نہیں دے سکتا تو سمجھو ایک بندہ امیر بنے سارے کو چنو امیر بنا دے وہ ایک بندہ میں نال گفتگو تو سانوں کی زیادہ صاحب علم ہوئے تاکہ اصاب ان مناظرہ تھی ہوئی چنانچہ ان لوگوں نے ایک شخص کو منتخب کرتے مناظرے واسطے پیش کر دیتا سارا اے امیر ہے اور جو کچھ کرے عکسی ایسا متفق اور امام نے فرمایا کیا اے شخص جو کچھ عکسی تو سب لوگوں کا وہی کا گال ہو سی لوگ نے جی آج بالکل امام نے فرمایا یہ ہار جیت تو سب لوگوں نے ہار جیت شمار کی تھی ویسی لوگ آگے بالکل صحیح ہے یہ ہار گیا اساں ہار پہ سو یہ جیت گیا اساں جیت سر امیر سب کچھ کیا امام صاحب نے فرمایا وہ کیویں لوگوں نے آخیا این واسطے اساں این شخص کو اپنا امام منتخب کیتے یہ سارا امام سر امیر امام ہی کرتے لہٰذا ان کا آخیا ہوا سارا آخیا ہوا ان کی ہار جیت ساری ہار امام نے فرمایا بس مناظرہ ختم ہو یہ میں بھی آدم اصل نماز میں جب ایک شخص کو اپنا امام بنا دیتے تو ان کی قرات ساری قرات ہو سی لہٰذا مقتدی کو امام دے پچھو قرات دی ضرورت کہنی محدثین حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے اس طرز استدلال کو حیران تھی تے لاجواب تھی تے واپس حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے دولت علم و عمل دے نال نال ذہانت دانائی اور عقل دا کمال بھی بے مثال عطا فرمایا چنانچہ امام مالک دا بیان ہے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ڈٹھے اگر یہ پتھر دے ستون کو سونا ثابت کرواتے ہیں دلائل تے اتر آوے تو اپنی دلیل کے ستون کو سونا ثابت کر خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور عباسی امام ابو حنیفہ دا انتہائی معتقدہ آپ کو ساری سلطنت علماء تے فضیلت لینا امام دا اعزاز دیکھتے محمد بن اسحاق صاحب المغازی کو حسد تھی پیا چنانچہ دربار شاہیت امام ابو حنیفہ کو سوال کیتا اگر کہیں آپ بیوی کو آخ دیتے کرے تو ترائے طلاق پر تھوڑی دیر ٹھہر دے آکے انشاءاللہ تو کیا اس عورت طلاق آ گئی یا کہ امام نے فرمایا ہاں ضرور طلاق ہوئے یہ واسطے انشاءاللہ کو اپنے طلاق والے جملے کے الگ کر دیتے یہ واسطے استثناء مفید نہ تھی سنتے محمد بن اسحاق نے کیا امیر المومنین ذرا امام ابو حنیفہ کی جرات دیکھو تمہارے دربار تمہارے سامنے تمہارے جد امجد حضرت عبداللہ بن عباس کے مسلط کی مخالفت کر کرو تمہارے جد امجد کا ایک قول ہے انشاءاللہ اگر کلام کے الگ آخیا وجے تاہم یہ استثناء مفید ہوں یہ سنتے ابو جعفر منصور مارے غصے دے آگ بگولا ہو گئے اور آخر جی کیوں ابو حنیفہ تاری یہ جرت کہ میرے دربار میرے جد کریم دے قول دی مخالفت کرنے میں امام ابو حنیفہ نے بڑے سکون اطمینان دے نال فرمایا امیر المومنین ہر عبداللہ بن عباس کے قول دا مطلب کچھ اور ہے محمد بن اسحاق دا منشا کچھ اور ہے محمد بن اسحاق یہ چاہتے لوگ تہاری بیعت کرتے باہر ہو نکلن بلا انشاءاللہ چاہ کے تو تہاری بیعت ختم تھی وجے اعتبار سے یاد آتا یہ سنتے ابو جعفر منصور
مارے غصے سے سرخ ہو گئے اور جلاد کو حکم دے دیتے محمد بن اسحاق کے قلب ان کی چادر کا پھندا سڑ تے گھرے تھے ونجو اور ایک کو قید کر حسد کتنی بری بلا ہے محمد بن اسحاق جی شخصیت جو فن مغازی دا امام سری دے این حسد دی نحوست دے نال دربار شہید اعزازی کرسی کو جیل خانے دی ذلت گرفتار ہو گئے اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذہانت دانائی بر وقت دا دفاع نہ کریں دی تو محمد بن اسحاق نے امام ابو حنیفہ دے قتل دا سامان کر دیتا مگر مثل کتنی سچی ہے چاہ کو نرا چاہ درپیش جو بے پینے واتے خوہ کھٹیں دے وہ خود ہوں خود آپ ڈال یہ بات قرآن مجید نے اللہ کریم نے فرمائے من شر حاسد اذا حسد حاسد دے حسد کو لو میں رب کو لو پناہ مانگی کی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمندن بے میر تا بے رہی اے حسود کی رنجیت کہ از مشقت او جز بمرگ نہ تمہارا رسید اے حسدیا تم مرمن ایما سے حسد ایک انتا مصیبت ہے کہ بغیر مرے ہوئے دے ان کے نہ چھٹکارا بندہ حاصل نہیں کر سکتا دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو دے اللہ کے سب کو ہدایت آمین یا اللہ آمین یا اللہ آمین یا اللہ اللہ آمین